آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جو نوزائیدہ بچے ہیں ان کا جو پہلا ہفتہ ہے اس میں عمومی طور پہ جو نیو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ہم کچھ معلومات آپ کو دیں گے کہ بچے کے چھوٹے پیشاب کے حوالے سے اور پخانے کے حوالے سے. تو پیرنٹس کی ایک کنسرن ہوتی ہے شروع کے دنوں میں جو ماں باپ ڈائپر چینج کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ چھوٹا پیشاب بچہ بار بار کر رہا ہے یا تھوڑا کر رہا ہے اور پخانے کی کیا روٹین ہونی چاہیے. اس کو لے کر کے وہ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے پاس بار بار وزٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو نارملی پہلے ہم پخانے کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. تو پہلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر بچے کو پخانہ کر لینا چاہیے، جس کو ہم مکونیم کہتے ہیں. مکونیم کالے رنگ کا یا گہرے سبز رنگ کا ایک جو پہلا پیشاب ہوتا ہے بچے کا بڑا، اس کو مکونیم کہتے ہیں. تو جیسے بچہ مکونیم پاس کرتا ہے اس کے بعد اس کا کلر ڈارک گرین سے تھوڑا لائٹ گرین اور یلوش گرین ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یلو کلر کا ہو جاتا ہے. تو آیا کتنے دفعہ پخانہ کرنا چاہیے؟ شروع کے دنوں میں ماں کے دودھ پہ بچے کئی دفعہ بہت زیادہ پخانے بار بار کر سکتے ہیں. کئی دفعہ ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں کہ بچہ ہمارا دن میں 10 12 14 دفعہ پخانہ کر رہا ہے. ویسے جب ہم بچے کو دیکھتے ہیں تو بچہ ٹھیک ہوتا ہے، بچہ ٹھیک لے رہا ہوتا ہے، بچے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو پیرنٹس اس حوالے سے بھی پریشان ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ کا بچہ اگر فیڈ ٹھیک لے رہا ہے، نیند ٹھیک کر رہا ہے، کوئی اس کو الٹیاں زیادہ نہیں ہیں، بچے کو بخار نہیں ہے، تو 10 12 دفعہ پخانہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی. ماں کے دودھ میں بچے کئی دفعہ پخانے زیادہ کرتے ہیں. کئی بچے پھر 3 4 ہفتے کے بعد تیسرے ہفتے سے آن ورڈ جو بچہ ماں کا دودھ لے رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ بچے ہمارے پاس ماں کمپلینٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ بچے کو قبض ہوگی. جب ہم مزید پوچھتے ہیں کہ قبض کس طرح کا پخانہ بچہ سخت کر رہا ہے، زور لگا کے کر رہا ہے، تو والدین کہتے ہیں کہ چوتھے 5ویں دن پخانہ کرتا ہے اور ہوتا تو نرم ہی ہے. تو یہ بھی آپ کو ایک بتانا ضروری ہے کہ ماں کے دودھ پہ بچہ 4 سے 7 دن کے بعد بھی اگر پخانہ نرم کر رہا ہے تو اس کو قبض نہیں کہتے. اس کے لیے کوئی دوائیاں، قبض کی دوائیاں دینے کی یا سپوسٹیز جو ہے بتیاں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیونکہ کئی لوگ پھر ایسے غلط ٹریٹمنٹ خود ہی شروع کر لیتے ہیں گھر کے اندر کہ قبض کی دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی نارمل ہے. جس طرح بار بار پوٹی کرنا بھی نارمل ہے، نرم پخانہ 4 سے 7 دن کے بعد کرنا وہ بھی نارمل ہے. جو بریسٹ فیڈنگ والے بچے ہیں یہ ان کی بات ہے. جو ڈبے والے دودھ لے رہے ہیں بچے، وہ عمومی طور پہ دن میں 1 پخانہ کرتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ 2 3 دن کے بعد پخانہ کر رہے ہیں اور زور لگا کے کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ سخت کر رہے ہیں تو پھر تو آپ اپنے بچوں کے ڈاکٹر کو چیک کروا لیں. تو اس طرح ہے کہ ماں کے دودھ پہ اور ڈبے والے دودھ پہ بچے کی پخانے کی روٹین تھوڑی چینج ہو سکتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں کہ بچہ جب بھی دودھ پیتا ہے پوٹی کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب جب بھی دودھ دیتے ہیں فوراً پوٹی کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک نارمل چیز ہے. بچوں کی آنتیں چونکہ ابھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، تو جیسے معدہ تھوڑا سا پھولتا ہے، معدہ بھرتا ہے، تو ایک نارمل سسٹم ہے جس کو گیسٹروکولک ریفلیکس کہتے ہیں. گیسٹرو کا مطلب ہے معدہ اور کولک کا مطلب ہے بڑی آنت. تو ایک سگنل میکانزم ہوتا ہے، جیسے معدہ پھولتا ہے بڑی آنت کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور پخانہ آ جاتا ہے، تو اس کو گیسٹروکولک ریفلیکس کہتے ہیں. یہ بھی شروع کے دنوں میں نارمل چیز ہے، شروع کے ہفتوں میں. یہ تو تھی کہ پخانے کے حساب سے. اگر پخانہ سخت آ رہا ہے، بچے کو زیادہ زور لگانا پڑ رہا ہے اور ڈرائی پخانہ ہے، تو پھر آپ لازمی اپنے بچوں کے ڈاکٹر سے رجوع کریں. کئی دفعہ ایک اور چیز جو ہے وہ ہمارے پاس بڑے پیرنٹس بڑے کنسرن کے ساتھ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بچہ بڑے ساوے پخانے کر رہے، سبز رنگ کے ہرے رنگ کے پخانے کر رہے. تو ہرے رنگ کے پخانے بھی یعنی کہ اگر بچہ کا وزن ٹھیک ہے، بچے میں کوئی پانی کی کمی کی علامت نہیں ہے، تو ہرے رنگ کے پخانے عمومی طور پہ شو کرتا ہے کہ جو بائل پگمنٹ کو شو کرتا ہے.
وہ بھی نارمل ہو سکتے ہیں، عمومی طور پہ نارمل ہی ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو سبز رنگ کے پخانے سے عمومی طور پہ پریشان پیرنٹس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ساتھ میں بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، الٹیاں ہیں، اس صورت میں آپ بچے کو چیک کروا لیں۔ ادروائز کبھی کبھار سبز رنگ کے پخانے آنا، وہ بھی ہم نارمل ویریئنٹ صبر کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم یورینیشن کے حوالے سے، یعنی کہ چھوٹا پیشاب بچے کو کتنا کرنا چاہیے۔ پہلے 24 گھنٹے میں بچے کو چھوٹا پیشاب کر لینا چاہیے۔ جیسے جیسے بچہ فیڈ لیتا ہے تو دن میں 1 سے 3 گھنٹے کے بعد، اور کئی بچے دن میں 4 سے 6 دفعہ چھوٹا پیشاب کرتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر بچے کو بخار ہو رہا ہے، موسم تھوڑا گرم ہے، تو اس میں کنسنٹریٹڈ یا بالکل تھوڑا پیشاب آنا 3-4 دفعہ دن میں، وہ بھی نارمل ہے۔ وہ اس چیز ظاہر کرتا ہے کہ بچہ اپنا پانی بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ شروع میں یہی روٹین ہوتی ہے۔ 4 دفعہ اگر آپ کو بچہ پیمپر اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیلا ہو رہا ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ لائٹ یلو سے ڈارک یلو کلر ہو سکتا ہے بچے کے جو چھوٹے پیشاب کا شروع کے دنوں میں۔ اگر آپ نے پیمپر دیکھا ہے بچے کے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو پیمپر پہ لگ رہا ہے کہ پنکش کلر کے اسپاٹس نظر آ رہے ہیں، یا گلابی رنگ کا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کا کوئی نشان ہے، تو والدین کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کئی دفعہ بچوں میں کنسنٹریٹڈ یورین یا گاڑھا جو پیشاب، چھوٹا پیشاب گاڑھا ہوتا ہے کسی وجہ سے، موسم کا اگر زیادہ گرم ہے یا بچے کو بخار ہے، تو اس صورت میں بھی وہ نارمل تصور کرتے ہیں جو پنکش کلر ہے۔ بچیوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر شروع کے دنوں کے اندر، پہلے 3 سے 10 دن کے اندر اگر آپ نے نوٹ کیا ہے کہ بلڈ سپاٹ آپ کو ڈائپر پہ نظر آ گئے، تو وہ بھی ہم نارمل تصور کرتے ہیں، کیونکہ ماں کے ہارمونز کا اثر بچے کی یوٹرس کے اوپر یا رحم کے اوپر ہوتا ہے، اور اس میں پھر بلیڈنگ اس طرح ایک آدھ ڈراپ کی بلیڈنگ شروع کے 1-2 ہفتوں میں ہو سکتی ہے۔ اگر بچہ آپ کا ویسے ٹھیک ہے، الٹی نہیں ہے، پیٹ پھولا ہوا نہیں ہے، دودھ صحیح پی رہا ہے، بخار نہیں ہے، کہیں اور سے بلیڈنگ کا کوئی ایویڈنس یا کہیں اور سے بلڈ نہیں آ رہا، صرف ایک آدھا اسپاٹ آپ کو نظر آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کئی دفعہ پھر اگر ریشز زیادہ بنے ہوئے ہیں، پخانے والی جو جلد ہوتی ہے بچوں کی بڑی نازک ہوتی ہے، اس میں سے بھی ہلکا سا بلڈ اسپاٹ لگ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ ریش کو آپ کو ٹریٹ کرنا چاہیے یا اس کے لیے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو یہ بچوں کے یورینیشن کے حوالے سے عمومی جو آگاہی تھی یہی ہے۔ چھوٹے پیشاب کے حوالے سے لاسٹ جو چیز، آخری چیز، کہ چھوٹا پیشاب کرتے ہوئے اگر بچہ آپ کا روتا ہے، اس کو درد محسوس ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بچہ ڈسٹرب ہو رہا ہے چھوٹا پیشاب کرتے ہوئے، تو اس صورت میں وہ نارمل نہیں ہے، وہ آپ نے اپنے پیڈیاٹریشین کو یا بچوں کے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، کیونکہ وہ انفیکشن کی علامت ہو سکتی ہے یا کسی اور ڈس آرڈر کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں آپ بچے کو ڈاکٹر کو لازمی کنسلٹ کر لیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی، جس میں ہم نے بچے کے، نوزائیدہ بچے کے جو پہلے ہفتے کے پرابلم ہے، جس میں پیرنٹس، جو نیو پیرنٹس ہیں وہ زیادہ کنسرن ہوتے ہیں چھوٹے پیشاب اور پخانے کے حوالے سے، وہ ہم نے ڈسکس کی۔ اس حوالے سے مزید آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے جس کو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ آپ کو رسپانس دے دوں گا 24 گھنٹے کے اندر۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔